جماعت اسلامی کے منشور کی ہم بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ کیا ہے, اور اب ذکر کریں گے کہ جماعت اسلامی نے اپنی کن ترجیحات کا تعین کیا ہے اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں. ان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی, ڈیفنس اور فارن پالیسی کیا ہوگی. اور شہباز اس کے اندر بھی آئی تھنک جو پہلے پارٹ سے, اگر آپ آگے ایک جو چیز انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو ظاہر فارن پالیسی سے بھی لنکڈ ہے, مثلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں یا امبیسڈرز کی جو پروموشن ہے دیٹ شوڈ بی لنکڈ ود ایکسپورٹ, کہ جو بھی جہاں پہ ہمارا مشن ہے وہاں پر ان کو ٹارگٹس دیے جائیں, اور اگر جو سفارتخانہ یا جو امبیسڈر جتنی وہاں پر انویسٹمنٹ یا برآمدات میں اضافہ کرتا ہے تو اس کے حساب سے ان کو پروموٹ کیا جائے, which I believe is a very good. It's an excellent proposal. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے, کوئی میرے خیال 1 یا 2 ماہ پہلے, میں نے وزارت خارجہ کی کامرہ نے ایک پریزنٹیشن دیکھی جو انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو دی تھی, اور فرینکلی میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ان کی پریزنٹیشن دیکھ کے. اس میں ان کے جو آؤٹ کمز تھے اور ان کی جو اچیومنٹس تھیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ کس امبیسڈر نے یا اوور آل کس ملک میں کتنی میٹنگز کروائی گئی. تو اگر اجلاسوں کا کرنا, میٹنگز کا کرنا ہی کرائیٹیریا, پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو اٹس اے ویری گڈ سجیشن. اس میں جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے اس چیز کو دیکھ کر, اس کے ساتھ دوسری چیز بھی انہوں نے ایک لنک کی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ جو فورن امبیسڈرز اپوائنٹ ہو گئے اس کی جو اپروول ہے وہ بھی پارلیمنٹ دے. اور یو ایس میں شاید ایسا ہوتا ہے, وہاں یو ایس میں تو آف کورس آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو سینٹ ہے وہ اپروول دیتی ہے, باقاعدہ طور پر اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, تو وچ از اے گڈ تھنگ کہ اگر پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا سسٹم آئے. اب اگین فارن پالیسی اور اکانومی دونوں سے اس کا لنک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, آپ کو پتا ہے کہ 2014 میں اس کو کمپلیٹ ہونا تھا, بیکاز آف فیئر آف سینکشنز ہم نے امریکہ کی وجہ سے وہ نہیں کیا. ایران نے آن دیئر سائڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. تو اس مینیفیسٹو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پاکستان کے حصے کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے, وچ آئی بلیو کہ میری بھی جو اس معاملے پہ اور لوگوں سے بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ابھی سینکشن کا خطرہ ہے, بٹ ہمیں یہ تو نہیں روکا کہ ہم اپنے ایریا میں ایک پائپ لائن بچھانی ہے نا, وہ کام تو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہم نے نہیں کیا. اور جب بھی کوئی ونڈو ملے ہمیں کہ سینکشنز اگر لفٹ ہوتی ہیں تو ہم, کیونکہ ہمیں انرجی چاہیے, تو وہ آئی تھنک دس از آلسو سم تھنگ دیٹ بڑا ہی ان کا ایک پریگمیٹک اپروچ ہے. اور اس کے ساتھ ہی چین کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے اگر دیکھیں جو ان کے فارن پالیسی کے جو پرپوزلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے اوپر جو کام کو آگے بڑھانا. اگین اٹس اے ویری آپ اس کو انکریجنگ ان کی طرف سے کہہ سکتے ہیں, کسی چیز کو وہ فار دا سیک آف اپوزیشن اپوز نہیں کر رہے, اینڈ گیونگ ریشنل فار آل دیز. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے, کیونکہ عام طور پر تاثر یہی لیا جاتا ہے کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ اینٹی ویسٹ ہے یا اینٹی یو ایس ہے. اب اپنے مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ, یورپین یونین, روس اور باقی جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بالکل تجارتی اور جو باقی تعلقات ہیں بیسڈ آن میوچل انٹرسٹ اینڈ ایکوالٹی چاہتے ہیں. فیئر انف, یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جہاں تک بات ہے بھارت کی, جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اوپر ہمیشہ سے ان کا سخت موقف رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو فرینڈلی ریلیشن شپ ہیں یا ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں, that is incumbent upon the resolution of Kashmir, اور ایٹ لیسٹ جو 5 اگست 2019 کا جو بھارت کا اقدام ہے اس کو جب تک واپس نہیں لیا جاتا. تو اس حوالے سے I think they have taken hard line stance which is consistent with their policy. consistent, اور ابھی پاکستان کی بھی خیر وہی پالیسی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے وہ ایک کنسنسس پالیسی جو ہے, جامع پالیسی, by taking into confidence پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں, پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کروائی جائے گی. اور پھر کسی بھی حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ یونیلیٹرلی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تبدیل کرے. تو وہ ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے. اس میں وزیر مملکت کی بھی اپوائنٹمنٹ کی بات برائے کشمیر, لیکن اس پہ پہلے ہمارا ایک وزیر ہوتا ہے وفاقی وزیر جو آپ کے کشمیر افیئرز, اور اس میں خاص طور پر یہ جو اسپیشل ایریاز ہیں اس کے لیے ایک وزارت بھی ہے اور اس کے ایک وزیر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کا لگتا ہے رن آف دا مل ان کی ایک ریکمنڈیشن تھی. بٹ اوور آل اس میں اگر ایک جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کامرن, وہ جو کشمیر پیلسٹائن والا جو ایشو ہے, یہ تھوڑا سا اگر آپ آج کل جو پاکستان کی ریاستی پالیسی دیکھیں اس میں اگر جو غازہ وار ہے اس سے پہلے دیکھیں تو وہ سچویشن اور تھی. لیکن اس ہاں بالکل اس میں تھوڑا سا مجھے ان کی جو پالیسی ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے جو ہماری ریاست کی پالیسی ہے. مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کی تحریک آزادی کی بھرپور سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت کی جائے گی اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا.
فلسطین کی مقدس سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اس پر ناجائز اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی سرزمین فلسطین پر 2 ریاستی حل قبول کیا جائے گا. اب یہ جو ان کی پالیسی ہے اپنے اس مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ جو کہا ہے، اور آگے میں دوسرا بھی حصہ اس کا ذکر کروں گا، شاید خود بھی اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت پالیسی اینڈ بیسڈ آن جو UN کی ریزولوشن ہے اور جو OIC میں کنسنسس ہے کہ ہماری پالیسی وہی ہے کہ جو فلسطین 2 اسٹیٹ سولوشن کی وائبل ریاست کی بات کرتے ہیں، اور اس میں پری 1967 بارڈر اور جو یہ قبلہ اول یا بیت المقدس جو ہے کیپٹل آف دی فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ، تو اس پہ ہماری تو وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی ہم بات کرتے ہیں. یہاں پر جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. مثلا ایران کی جیسے ایک پوزیشن ہے وہ بالکل ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن انٹرسٹنگلی وہ اگلے پوائنٹ میں شاید اپنے ہی پوائنٹ کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس اور ارض فلسطین کی آزادی تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے. مطلب وہ اب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم اس صورت میں تعلقات اسٹیبلش کریں گے جب فلسطین کو آزادی مل جائے گی، جب ان کو یہ سارا ہوتا ہے. یہ لگتا ہے کہ وہ تھوڑا جو ریاستی پالیسی اس کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ کور کر لیا، دوسری سائڈ پہ اپنا جو ٹریڈیشنل ویو ہے وہ بھی دے دیا، بٹ ایک کلیئر اس میں ایک کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے. اوور آل بھی مسلم امہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں جس کی وہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے دوبارہ وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. بٹ بیفور موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اگر دیکھا جائے فرینکلی، اگر لیٹس اسیوم کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ جاتی ہے، یہ کولیشن پارٹنر بن جاتے ہیں جو ایک وننگ پارٹی ہے اس کے ساتھ، تو ان کا وزیر خزانہ اور ان کا وزیر خارجہ کون ہوگا اگر ان کو یہ پورٹ فولیوز ملتے ہیں؟ تو ویسے لگتا ہے آپ کو کوئی کینڈیڈیٹ ان کا سامنے؟ ویسے تو جماعت اسلامی کے اندر یہ بات تو کہی جاتی ہے، اور گیون دا فیکٹ کہ جو ان کا مینیفیسٹو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ کام ہوا ہے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا سینیٹر پروفیسر خورشید اکانومی پہ بھی فورن پالیسی کے بڑے ایکٹیو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کی اگر 1-2 سیٹ سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر جب بھی رہی ہیں تو دے آلویز ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ، جو بھی لیجسلیشن ہو، جو بھی فارن پالیسی کے ایشوز ہوں، تو اس اعتبار سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ایسا پرابلم ہونا چاہیے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے 2-3 اور چیزیں بھی مثلا دفاع کے حوالے سے اگین جو جماعت اسلامی بریک کے بعد اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ابھی ان کا جو جماعت اسلامی کا منشور اتنا کمپریہنسو ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور ٹائم دے دیتے. چلیں بریک کے بعد یہاں پہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد تھوڑا سا جو جماعت اسلامی کی نیشنل سیکیورٹی کی کیا ترجیحات ہوں گی اور دفاع کے حوالے سے ان کی کیا اپروچ ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.